الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کو اس کی مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک اور جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، آنے والا شخص علی رضی اللہ عنہ ہو، آنے والا شخص علی رضی اللہ عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے سپرد خاک ہونے کے ایک دن بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ غم و اندوہ کی حالت میں گھر سے باہر آئے۔ چہرہ غم کے مارے نڈھال ہو رہا تھا اور نوجوان اور بوڑھوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے اور رنج و غم کے ساتھ فرمایا، کل گزشتہ تم سے ایک ایسا آدمی جدا ہو گیا جس کے علم کے آگے نہ پہلے لوگ سبقت لے جا سکے اور نہ بعد والے ان کے مقام و مرتبہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور وہ اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب تک کہ ان کے ہاتھوں فتح نصیب نہیں ہو گئی۔ انہوں نے زرد مال یعنی سونا چھوڑا اور نہ سفید مال یعنی چاندی۔ صرف 7 درہم تھے جس سے وہ اپنے گھر کے لیے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اکبرہ یعنی بغداد کے قریب ایک شہر کے عامل امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو ملنے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ بارگاہ مرتضوی پر کوئی دربان ہی نہیں ہے جو اندر جانے سے لوگوں کو روکے۔ پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکڑوں بیٹھے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی۔ وہ آدمی دل میں کہنے لگا، شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے میری امانت داری پر کوئی انعام دیں گے، کوئی موتی یا قیمتی چیز عنایت فرمائیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان ٹکڑوں کو پیالہ میں ڈالا اور اس پر تھوڑا سا پانی انڈیلا۔ پھر اس آدمی سے فرمانے لگے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ آدمی بڑا متعجب ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ عراق میں رہ کر ایسا کرتے ہیں؟ اہل عراق کا کھانا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زاہدانہ انداز میں فرمایا، خدا کی قسم، روٹی کے یہ ٹکڑے مدینہ سے آتے ہیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے سوا کچھ اور ڈالوں۔ یہ واقعہ الحلیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب حدیبیہ میں سے جو لوگ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ یمن گئے تھے، ان میں ایک صاحب حضرت عمر بن شاس الاسلمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی کی سوجی اور ان پر خواہ مخواہ غصہ کا اظہار کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنے دل میں ناراضگی پیدا کر لی۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت اور ان پر اپنے غصہ کا مسجد میں اظہار کیا۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ ایک دن حضرت عمر بن شاس رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو وہ فوراً بیٹھ گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، خوب سنو، خدا کی قسم تو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خدا کی پناہ پکڑتا ہوں کہ آپ کو اذیت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ جو شخص علی رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچائے گا وہ حقیقت میں مجھے اذیت پہنچائے گا۔ یہ واقعہ احمد فی المسند اور البہیقی میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن بوقت سحر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وحشت سی محسوس کی
اور آپ رضی اللہ عنہ کا ذہن اور خیال موت، قبر، آخرت اور حساب و کتاب کی طرف جانے لگا۔ چنانچہ اپنے ذہن کی تسلی کے لیے فوراً مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو خاشیانہ آواز میں پکار کر کہا، اے قبر والو، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ ہاتف غیب سے جواب آیا، تم پر بھی سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اے امیر المومنین، ہمارے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق ہمیں خبر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے تو آگے شادیاں کر لیں، اور تمہارے جو مال تھے وہ تقسیم ہو گئے، اور تمہاری اولاد کا شمار یتیموں کے گروہ میں ہونے لگا ہے، اور جن عمارتوں کو تم نے تعمیر کیا تھا ان میں دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ خبریں جو ہمارے پاس تھیں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ آواز آئی، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہمارے شعور منتشر ہو گئے، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں رخساروں پر بہہ گئیں، ناک کے نتنوں سے خون اور پیپ بہنے لگا ہے۔ جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں خسارہ ہوا اور ہم رہن رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ معجم کرامات الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے ابن عم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کیا تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو ایک تکیہ، گھڑا اور کوزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور زمین پر پتھر کا چورا بچھا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں کوئی دعا اور ذکر وغیرہ پڑھا، جو کچھ پڑھنا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا تو وہ حیا و شرم کے مارے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یاد رکھو میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اپنی اہلیہ کو لو، اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ حجرت سے باہر آ گئے۔ یہ واقعہ فضائل الصحابہ اور طبقات ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے،
دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ یہ واقعہ مسند احمد، ابو داود اور فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ رہبہ کے مقام پر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور یوں سلام کیا، اے ہمارے مولا، السلام علیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھلا میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جب کہ تم قوم عرب ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے غدیر خم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کا میں مولا ہوں، علی رضی اللہ عنہ اس کے مولا ہیں۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا ان کے پیچھے ہو لیا اور ان کے متعلق کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ جو آئے تھے کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ انصار کی قوم ہے، جس میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ غدیر خم مکہ و مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہ واقعہ بھی فضائل الصحابہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن رہے تھے کہ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں حاصل ہیں کہ ان میں سے ایک خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ لوگوں نے مشتاق ہو کر پوچھا کہ اے امیر المومنین، وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو ان کا نکاح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، دوسرا ان کے لیے مسجد میں سکونت کا حلال ہونا جو کہ میرے لیے حلال یعنی جائز نہیں ہے، اور تیسرا وصف یہ کہ خیبر کے دن جھنڈا ان کو دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ الخلفاء میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ محراب کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمات تشکر جاری تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد حلقہ بنائے آپ سے علمی استفادہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ ہمیں فقیہ یعنی عالم کے اوصاف سے آگاہ کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 زانو ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ کیا میں تم کو حقیقی فقیہ سے آگاہ کر دوں؟ حقیقی فقیہ یعنی عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، ان کو ان امور کی اجازت نہ دے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کرے، اور قرآن کو بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے نہ چھوڑے۔ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں فقاہت نہ ہو، اور اس فقہ میں کوئی بھلائی نہیں جس پر پرہیزگاری نہ ہو، اور اس تلاوت میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو عبداللہ کے پاس آئیں اور تند و تیز لہجہ میں فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ام المومنین، وہ کیسے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے محبین کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ مسند الامام احمد میں بیان کیا گیا ہے اور مجمع الزوائد میں بھی۔ ایک دن ایک آدمی یمن سے حاضر خدمت ہوا اور بارگاہ فروخی میں عرض گزار ہوا کہ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ واقعہ فلاں مہینہ اور فلاں سال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلوت گزین ہوئے تو دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔
یہاں تک کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا دل مطمئن ہو گیا تو مہاجرین و انصار کو ایک جگہ پر جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات ان کے سامنے پیش کی اور اس سوچ کی خوب توضیح فرمائی۔ پھر ان سے ایک سوال کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ کہیں سے ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ لکھنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اتنے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ یا امیر المومنین، ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کی سرزمین سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ پہنچے تھے، یعنی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف آوازیں آنے لگیں کہ ہمیں یہ بات قبول ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ المدینہ المنورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کی سیریز میں آج کی اس قسط کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔